حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت میں ہی عفت اور پاکدانی میں، پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں ہی قریش میں طاہرہ لقب ان کا معروف تھا۔ طاہرہ پاکیزہ خاتون کو کہتے ہیں۔ تو اپنے اوصاف کی وجہ سے، اپنی پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے وہ قریش کے ماحول میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بت پرستی سے ان کو لگاؤ نہیں تھا، چاروں طرف ماحول میں بت پرستی کا رجحان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ایک نرالی ادا پیدا کی ہوئی تھی۔ چنانچہ بعض مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی بڑا تجارتی کاروان باہر جایا کرتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں حاضری دیا کرتی اور ابراہیم کے رب کو پکار کر اپنے تجارتی کاروان کی حفاظت کی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ یعنی کسی بت سے نہ مانگتی بلکہ حضرت ابراہیم کے رب کو یعنی اللہ جل جلالہ سے اپنے تجارتی کاروان کی حفاظت کی دعائیں طلب کیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ نے فطرتی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک طہارت اور لطافت پیدا فرمائی تھی، چونکہ آگے جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانا تھا۔ ان کی تجارت کی وسعت کا حال میں عرض کر چکا ہوں کہ شام اور یمن تک ان کی تجارت وسیع تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے معاونت کے لیے کئی افراد پر مشتمل عملہ رکھا ہوا تھا۔ چونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے خود تو باہر جانے سے معذور تھیں کہ وہ شام اور یمن کے سفر کرتیں، تو اپنی نیابت میں تجارتی قافلوں میں مختلف لوگوں کو بھیجا کرتی تھیں۔ اس زمانے کا عام رواج تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی تجارت پیشہ آدمی اپنے قافلے کے ساتھ خود نہ جا سکتا تو وہ اجرت پر، معاوضے پر کسی اور تجربہ کار تاجر کو رکھ لیتا کہ یہ میرا مال باہر لے جاؤ اور میں تمہیں اتنی اجرت اور منافع دوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی معاملات میں معروف تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام گئے تھے، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس معروف سفر سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک تھے۔ چنانچہ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر تہامہ کے علاقے حباشہ میں تشریف لے گئے تھے۔ یہاں ایک مشہور بازار لگتا تھا اور ایک مرتبہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اسی بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہامہ کے علاقے کا کپڑا خریدا تھا، اور بعد میں انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے پھر آپ کو مال دے کر اسی بازار میں بھیجا تھا۔ اسی طرح جرش نامی علاقے کی طرف بھی بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اس علاقے کی طرف 2 مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی صلاحیتوں سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے ملک شام جانے والے اپنے ایک بڑے قافلے کے نگران کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جو تنگ دستی ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ حضرت ابو طالب ایک بڑے گھرانے کے کفیل تھے اور چونکہ قریش کے سردار تھے، بنو ہاشم کے سردار تھے، اور اس زمانے میں سردار عام طور پر سخی ہوا کرتے تھے۔ جو غریب فقراء لوگ ہوتے تھے وہ سردار کے پاس جا کر اپنی حاجات پیش کرتے تھے، تو جناب ابو طالب بھی عربوں کے رواج کے مطابق لوگوں کی حاجت روائیاں کرتے تھے اور لوگوں کے حاجات کو پورا کرتے کرتے اپنے آپ کو قلاش کر بیٹھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے گھر میں تنگ دستی رہا کرتی تھی۔ تو ایک موقع پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ گھر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، خدیجہ مشہور تاجرہ ہیں، ان کا مال باہر جانا ہے، تو آپ کوشش کر لیجئے کہ وہ اپنا مال آپ کے حوالے کر دے۔ حضرت خدیجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی تجارتی صلاحیتوں سے واقف تھیں، بالخصوص یہ کہ قریش کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، تو شام جانے والے اپنے مرکزی قافلے کے لیے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کیا کہ وہ راستے میں حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کرتا رہے گا اور مال کی نگرانی میں اور خرید و فروخت میں آپ کے ساتھ معاونت بھی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کے شام تشریف لے گئے، وہ سارا مال آپ نے فروخت کیا، اور پہلے کی بنسبت یعنی پہلے بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر لوگ جاتے رہے، لیکن ان کی بنسبت دگنا منافع اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حضرت خدیجہ کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں فروخت کیا، اور وہاں سے کچھ ایسا مال لیا جو مکہ میں جلدی بک جائے، جس کی مکہ میں طلب ہو۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوہرا منافع عطا فرمایا، اور اسی کی لاج رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ بھی دیگر لوگوں کی بنسبت زیادہ عطا کیا کہ جو حضرت خدیجہ پہلے لوگوں کو معاوضہ دیتی تھی ان کی بنسبت دوہری اجرت اور دوہرا معاوضہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پورے سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار، اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیا تھا کہ آپ کتنے صداقت اور امانت داری کے ساتھ تجارت فرماتے ہیں، تو وہ تمام صورتحال انہوں نے حضرت خدیجہ کی خدمت میں عرض کی۔ تو اللہ نے حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے ایسے اعلیٰ کردار کے مالک شخصیت کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 نکاح فرما چکی تھیں، اور دوسرے خاوند کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک طویل زمانہ بیوگی کی حالت میں گزارا، اور چونکہ وہ حسن و جمال اور حسن سیرت میں اپنی مثال آپ تھیں اور قریش کی معروف تجارتی شخصیت تھیں، تو بڑے بڑے سرداروں نے ان کو عقد نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا پیغام قبول نہیں فرمایا، اور شاید ان کے دل میں یہی ہو کہ میں اب اس کے بعد نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کو سن کر ان کے دل میں خود داعیہ پیدا ہوا کہ ایسے اعلیٰ صفات کے مالک نوجوان سے مجھے نکاح کر لینا چاہیے۔ ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نام کی، ان کے سامنے انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور نفیسہ نے کسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمادگی ظاہر کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھر عقد نکاح طے پایا، اور اس وقت کا طریقہ کار یہی تھا کہ لڑکے کے ساتھ اس کے اعزاء اور اقربا، اس کے خاندان کے شرفاء اور رؤساء لڑکی کے گھر جایا کرتے تھے، اور لڑکے کی جانب سے کوئی اس کا سردار یا اس کا کوئی بڑا کھڑا ہوتا، وہ اس کے اوصاف بیان کرتا، ادھر سے لڑکی کی جانب سے کوئی اس کے اوصاف بیان کرتا تھا لڑکی کے۔ اس طریقے سے اس زمانے کے شرفاء کے طریقہ کار کے مطابق نکاح کی رسم انجام پاتی تھی۔ تو اسی رسم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے۔ حضرت خدیجہ کے والد تو تھے نہیں، وہ تو جنگ فجار میں مقتول ہو چکے تھے، اور ان کے خاندان کے سربراہ ان کے چچا عمر بن اسد تھے۔ تو جناب ابو طالب نے اس زمانے کے رواج کے مطابق کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اور ان کے جواب میں عمر بن اسد نے پھر اس نکاح کو قبول کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے، جو حضرت خدیجہ کے چچزاد بھائی تھے اور تورات اور انجیل کے معروف عالم تھے، وہ حضرت خدیجہ کے سرپرست کی حیثیت سے نکاح کی مجلس میں تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو قبول کیا۔ بہرحال اس طریقے سے جو عرب کے شرفاء کا طریقہ کار تھا نکاح کا، تو اسی طریقہ کار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کی یہ رسم انجام پائی۔